لوگوں پھر سبق یاد کرو، اور جس کو یہ سبق یاد نہیں اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نماز برباد ہے، اس کے مارکے برباد ہیں۔ اگر یہ پہلا سبق توحید کا یاد رہے گا تو پھر بات آگے چلے، اس کی نمازیں، اس کے روزوں کی قدر و قیمت نہیں ہونے والی، اس کا رمضان بیکار گزر رہا ہے۔ اس روزے کی کیفیت میں، اس روزے کی حالت میں اللہ سے ڈر کے، اللہ کے گھر میں رسول کے منبر سے یہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، اللہ کی قسم اگر کوئی شرک کرنے والا حالت سیام میں، روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، رمضان میں عمرہ کرتے ہوئے اس طواف کے چکروں میں مر جائے، رب محمد کی قسم اس کے طواف، اس کے رمضان کے عمرے، اس کے روزے کی قدر و قیمت نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت میں مردوں کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ کی قسم جیسے کفار مکہ کے دور میں اس مسئلے کو یاد کروانے کی ضرورت تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، اسی طرح آج پاک و ہند کی گلیوں میں اس آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لوگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بڑا عظیم موقع ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنی جانوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے، خاک آلود ہو اس کا ناک جو رمضان کے مہینے کو پائے لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس کے اندر مالک عز و جل چھوٹے چھوٹے عملوں سے انسانوں کی زندگیوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس کی ہر رات میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مالک، اپنی رحمت سے ہم سب کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس کے اندر نیکییں کمانے کا اتنا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ماہ کے اندر جو انسان روزہ رکھ لے ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید پر، اللہ عز و جل اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان اس مہینے میں رات کو قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، تو اللہ عز و جل اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے یہ نماز حالت ایمان میں پڑھی ہے، ثواب کی امید سے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص شب قدر کو جاگ لے، عبادت کر لے اللہ عز و جل کی، تو ایک رات کی عبادت سے اللہ مالک اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا ہے وہ بد نصیب جس نے یہ مہینہ پایا، یہ ایام پائے، اور پھر بھی وہ اللہ عز و جل سے معافی نہ پا سکا، اپنی گردن کو جہنم کے کڑوں سے آزاد نہ کروا سکا۔ یہ بد نصیب انسان ہے۔ آئیے دیکھیے وہ کیا وجہ ہے، روزہ رکھنے والے پھر بھی اللہ کی جہنم میں داخل ہوں گے، پھر بھی وہ اللہ سے معافی کا پروانہ نہ پا سکیں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے انسان روزہ رکھے اور جہنم میں جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں میرے پیارے بھائی، اگر نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، جہاد کرنے والا لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانتا، محمد الرسول اللہ کی مفہوم کو نہیں سمجھتا، تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ و خیرات اللہ کے دربار میں اس کے لیے ترازو ہی نہیں لگے گا، اس کو تولا ہی نہیں جائے گا اگر اس کے پلے میں دو چیزیں نہیں ہیں۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، آپ جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف کب پائیں گی؟ کس کی قبول ہوں گی؟ بنیادی شرط
جس کی اللہ سے محبت ہو، جس کی اللہ سے دوستی ہو، جس کا اللہ سے رشتہ ہو، جس کا اللہ سے تعلق ہو، اس کی تو یہ محنت اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی، اللہ ان کو پسند فرمائے گا۔ اور جس کی اللہ سے دوستی نہیں، دشمنی ہے، پیار نہیں، نفرت ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، تو پرائے کا ہدیہ کوئی قبول نہیں کیا کرتا۔ اللہ کی دوستی کس سے ہے؟ جس نے اللہ کے نبیوں کی بنیادی اور پہلی دعوت کو سمجھا، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ رہے، رات جنگل میں پڑاؤ کرتے ہیں۔ فجر کے وقت ایک چرواہا جو جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، وہ اپنی چراگاہ میں ہی کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس کی یہ بات سنتے ہیں، آپ کی زبان مبارکہ سے جملہ نکلتا ہے، انت علی الفطرہ، تو فطرت سلیم پر ہے، تو جنگل میں رہ رہا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، بکریاں چراتا ہے، دودھ پیتا ہے، گزارا کرتا ہے، لیکن تیری زبان سے اللہ کی بڑائی کے جملے نکلے ہیں، تو فطرت سلیم پر ہے۔ وہ کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ الفاظ، اس کے یہ جملے سن کر فوراً کہتے ہیں، نجوت من النار، تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنی جان کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کروا چکا ہے۔ تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ کس کی قبول ہونی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، دعوت توحید کو سمجھا، انبیاء کی لائی ہوئی پہلی دعوت کو قبول کیا، اس پر اپنی زندگی گزاری، اس پہ قائم اور دائم ہوا، اس کی محنتیں قبول ہیں، اس کے روزے قبول ہیں، اس کو نماز مبارک ہو، یہ وضو کر کے 2 رکعتیں نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو امام الانبیاء، امام اعظم فرماتے ہیں، جس نے میرے طریقے پہ وضو کی اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے توحید کے مفہوم اور معانی کو سمجھا، اور جس نے نماز جاری رکھی، روزہ جاری رکھا، حج جاری رکھا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور آذان سے پہلے آواز بھی لگا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، ہمارے حضرت علی اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، فلاں اللہ میں حلول کرتا ہے اور فلاں اللہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کو اس کی ذات اقدس میں تنہا، یکتا، اکیلا نہیں مانتا۔ اب یہ روزے دار ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزی ہے، یہ جہادی ہے، یہ صدقاتی اور خیراتی ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی محنت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو ہی نہیں سمجھا، جو اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ عیسیٰ اس کا بیٹا نہیں ہے، عزیر اس کا بیٹا نہیں ہے، محمد اس کے نور میں سے نہیں نکلا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اب جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنایا، جس نے یہ کہا، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس نے یہ کہا بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی، جس نے یہ کہا کہ نہیں ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، یہ بظاہر بابا فرید ہے، حقیقت کے اندر اللہ بیٹھا ہے۔ یا جیسے مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہوا، جس نے اللہ کی توحید ذات کو نہ سمجھا، جس کے بارے میں کفار نے بھی کہا تھا، صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز کا ہے؟ تو مالک عز و جل نے قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لوگوں اس مسئلے کو یاد کر لو، اللہ کی قسم جیسے کفار مکہ کے دور میں اس مسئلے کو یاد کروانے کی ضرورت تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، اسی طرح آج پاک و ہند کی گلیوں میں اس آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لوگوں آج ہماری دھرتی پہ ایک اللہ کا تصور نہیں، 2 اللہ کوئی پوج رہا ہے، کوئی 5 اللہ پوج رہا ہے، کوئی کہتا ہے لی
لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری مشکل محمد علی حسن حسین فاطمہ 5 مل کے پوری کرتے ہیں۔ کوئی 5 کو الہ مان رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ اور علی کو الہ کہتا ہے، کوئی اللہ اور رسول اللہ کو الہ کہتا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے اسی بنیادی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی۔ لوگو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی پیر اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا۔ منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگایا تو لوگوں وہ منصور حلاج اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ فرعون کی جماعت سے تھا، اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کافر تھا۔ یہ عقیدہ، یہ نعرہ، یہ دعویٰ، یہ کفر کا دعویٰ ہے، ایمان کا نہیں۔ لوگوں پھر سبق یاد کرو، قل هو اللہ احد۔ اور جس کو یہ سبق یاد نہیں اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نماز برباد ہے، اس کے جہاد برباد ہے، اس کا قتال برباد ہے، اس کے مارکے برباد ہیں، اگر اس نے اس سبق کو یاد نہیں کیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں گیا، وہ کسی میں نہیں گیا۔ یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں۔ اگر یہ پہلا سبق توحید کا یاد رہے گا تو پھر بات آگے چلے گی، پھر نماز روزے کی گنتی ہوگی، پھر حج و جہاد و زکوٰۃ کی گنتی ہوگی۔ یہ توحید دوبارہ یاد کروانے کا وقت ہے لوگوں، اس دعوت توحید کو دوبارہ بلند کرنے کا وقت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ویسے وہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ والرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، عرش پہ مستوی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب عرش کے اوپر کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنی صفت علو میں تنہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ نے کہا اے نبی اور قریب ہو، ادنو منی اور میرے قریب ہو، پھر درمیان کے اندر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، یہ اللہ کی توحید اسماء و صفات کو نہیں جانتے۔ اللہ اپنے صفت علو میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اپنے نبی کو لے گیا، سدرۃ المنتہا تک لے گیا، جہاں تک اس نے چاہا لے گیا، لیکن کوئی نبی، کوئی مخلوق اللہ کے عرش پر نہیں۔ اللہ اکیلا تنہا ہے، مستوی ہونے میں اپنے عرش کے اوپر۔ اللہ کی صفات کو سمجھیے، وہ اللہ ہے، وہ اس کی صفات تنہا یکتا اکیلی اس کے لیے ہے۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، یہ اللہ ہے جو اس چیونٹی کو اس جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق یہاں پر پہنچاتا بھی ہے۔ یہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ اس کی صفتوں کو اور کوئی نہیں جانتا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اب جس کا یہ نعرہ ہے شہباز، لال شہباز قلندر، شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے۔ ہمارا لال شہباز پرواز کرتا ہے اور ہر دل میں پیدا ہونے والے خیال کو لال شہباز قلندر جانتا ہے۔ وہ اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نمازیں برباد ہیں، اس کا حج و جہاد و زکوٰۃ و صدقہ و خیرات برباد ہے۔ اس کا بالکل اللہ کے دربار میں میزان نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک کیا۔ اسی طرح عبادت خاص حق ہے اللہ کا۔ توحید عبادت کو سمجھیے، جو عمل عبادت ہے اللہ کے لیے، موٹا سا جٹاک کا مسئلہ آپ کو سمجھا جاؤں، بڑی نیچے سطح پر اتر کے، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اور وہ خاص عبادت قرار پائے اللہ کی، وہ عمل کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے تو پھر یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ رکوع اللہ کے لیے کرتے ہو، عبادت سمجھتے ہو، یہ رکوع کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ قوموا للہ قانتین، یہ قیام اٹینشن کھڑے ہونا نماز کی کیفیت میں، یہ اللہ کے لیے کرتے ہو۔ اب یہ کسی ترانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی، یہ ذبح اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نذر اور نیاز اللہ کی عبادت سمجھ کے دیتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ خوف، امید، توکل، بھروسے اللہ پر کرتے ہو تو اب یہ اس کیفیت میں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ مولوی صاحب باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن دیکھو نا، اگر ہم نے
11ویں والے دن بھینس کا دودھ نکال کے بابا جی کی سبیل نہ لگائی تو پیر صاحب ہماری بھینس کو ہی مار دیں گے. یہ خوف کہ کوئی موت و حیات کا مالک ہے، یہ خوف صرف اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی یہی خوف کسی اور کے لیے رکھتا ہے، صبح گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، روڈ پر آتا ہے، ابھی اس نے پیسنجر بٹھائے نہیں ہیں، ابھی سواریاں آئی نہیں ہیں، رات والے پیسوں میں سے پیسے نکالتا ہے اور سہیلی سرکار کی درگاہ پہ ڈالتا ہے. غریب نواز کے پاس سے بابا اجمیری کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو غریب نواز سمجھتے ہوئے اس کی صندوقڑی میں ڈالتا ہے اور ہاتھ باندھ کے جھکتے ہوئے گزرتا ہے. بابا ویکھ لا، میں ہجے نہیں کمایا، تینوں ٹیکس پہلے دیتا، میں تجھے پہلے دے رہا ہوں، میری بعد میں آئے گی، اب خیال کرنا. اور کہتا ہے کہ جناب آپ نہیں سمجھتے، اگر ان کو یہ نہ دیا جائے، یہ چلتی گاڑیوں کو الٹ دیتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں. جو اللہ لکھتا ہے یہ مٹانا چاہے تو مٹا سکتے ہیں. خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ جو چاہے کر لیں، ان کو اختیار ہے. اللہ کے لکھے ہوئے کو مٹا دے تو ان کو اختیار ہے، لیکن ان کے کہے کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اس عقیدے پر غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے. تو یاد کر لیجئے، اللہ کی قسم، وہ اللہ کی خالص توحید کے اندر ان مردوں کو شریک بنا رہا ہے. اس کی نمازیں، اس کے روزوں کی قدر و قیمت نہیں ہونے والی، اس کا رمضان بیکار گزر رہا ہے. اس روزے کی کیفیت میں، اس روزے کی حالت میں اللہ سے ڈر کے اللہ کے گھر میں رسول کے منبر سے یہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے. اللہ کی قسم، اگر کوئی شرک کرنے والا حالت سیام میں، روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، رمضان میں عمرہ کرتے ہوئے اس طواف کے چکروں میں مر جائے، رب محمد کی قسم وہ مرتے ہی جہنم کے دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہوگا. اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا. اس کے طواف، اس کے رمضان کے عمرے، اس کے روزے کی قدر و قیمت نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت میں مردوں کو شریک ٹھہرایا، اس نے اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرایا. وہ سجدے اللہ کے لیے کرتا تو قبروں پہ کرتا، وہ رکوع اللہ کے لیے کرتا تو قبروں پہ کرتا، اپنے پیر کے پاؤں چھونے کے لیے کرتا، وہ نیاز اللہ کے لیے دیتا تو نیاز درگاہوں پہ دیتا، وہ قربانی اللہ کے لیے حج پہ کرتا تو قربانی درگاہوں اور عرصوں پہ جا کر کرتا. وہ اللہ سے محبت کرتا تو اس سے بڑھ کر اپنے پیروں سے محبت کرتا. وہ اللہ کا ڈر رکھتا تو اس سے بڑھ کر اپنے پیروں کا ڈر رکھتا. اس سے کہو تو نے چوری نہیں کی تو اللہ کی قسم اٹھا، وہ چور ہوگا بھی تب بھی اللہ کی قسم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرے گا اور جھوٹی قسم اٹھا جائے گا. اسے کو تو نے چوری کی ہے تو آجا پھر بابا جی کے دربار کے دروازے کی کنڈی کھول دے. تو وہ اتنا ڈرتا ہے ان مردوں سے، وہ اتنا ڈرتا ہے ان قبروں سے، وہ اتنا ڈرتا ہے ان ڈھیریوں سے کہ وہ چور نہ ہوتے ہوئے بھی، سچا ہوتے ہوئے بھی پیر کے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے ان کا قہر اگر پڑا، ان کی طرف سے اگر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے. وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا غیروں سے ڈرتا ہے. اسے اللہ پر اتنی امید نہیں ہے، اللہ سے اتنی امیدیں نہیں ہیں جتنی اسے بابا دھنکے شاہ کے ڈنڈے کھا کر امید ہے. اس دفعہ پیر صاحب نے پھونک مار کے جو تعویذ مجھے دیا ہے، جو کالا دھاگا مجھے دیا ہے، جو انگوٹھی اور مندری، جو چھلا اور کڑا مجھے دیا ہے، تو سمجھ لیجئے بس بابے کی ایک پھونک لگنے کی دیر ہے، اب میری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اسے اللہ پر وہ امید نہیں جس اللہ نے اسے حکم دیا تھا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسے کرنے ہیں ان ڈھیریوں پہ بھروسے کرنے والوں، ان ہڈیوں پہ بھروسے کرنے والوں، ان مردوں پہ بھروسے کرنے والوں جن کو استنجے کی طاقت نہ تھی، جن کو غسل کی طاقت نہ تھی، جن کو کپڑے اتارنے کی طاقت نہ تھی، جنہیں کفن میں لپٹنے کی طاقت نہ تھی، جن میں چل کر جانے کی طاقت نہ تھی، قبر میں اترنے کی طاقت نہ تھی. تم ان بے بسوں پہ امیدیں کرتے ہو. جو اللہ کو چھوڑ کر ان پر یہ بھروسے اور توکل کرتا ہے تو رب محمد کی قسم یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، وہ افطاری سے پہلے مرے، وہ افطاری کے بعد میں مرے، وہ سحری کھا کے مرے، وہ حالت سیام میں مرے، وہ بیت اللہ میں مرے، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے، رب محمد کی قسم اس کی کوئی محنت، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی چیز اللہ کے دربار میں قوت نہیں پائے گی، وزن نہیں رکھے گی. کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں نے ہر عمل کو، ہر گناہ کو، ہر برائی کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک جرم ایسا ہے، شرک کا جرم، جس کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا. تو روزے داروں، روزے رکھنے والوں، ذرا اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو. کہیں تمہارے ماں باپ نے، تمہارے مولویوں نے، تمہارے پیروں نے، تمہارے مشائخ نے تمہارے گلے میں تعویذ لکھ کر تو نہیں ڈالے ہوئے؟ 1 2 4 5 7 11 12 20 30 یہ تعویذ تمہارے گلے میں تو نہیں؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا
یا اسرافیل یا اشرف علی تھانوی صاحب کے بہشتی زیور کا تعویذ جس میں فرعون، قارون، حامان، شداد کا بنایا، کہیں وہ گلوں میں تو نہیں، کہیں وہ بازو میں تو نہیں، کہیں وہ گھروں میں تو نہیں، اگر ہے تو اس روزے سے پہلے اس کو نکالو، اس نماز سے پہلے اس سے توبہ کرو، کیونکہ حالت شرک ایسی منحوس حالت ہے، اس میں اللہ کے دربار میں کوئی عبادت بھی اوپر نہیں چڑھتی، اور جب انسان موحد بن جاتا ہے اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے پلڑے میں جہاں تک اس کی نظر جائے گی گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوں گے، 70 رجسٹر ہوں گے، ایک رجسٹر کی لمبائی اس کی حد نگاہ تک ہوگی، اور وہ انسان اللہ سے کہے گا اللہ میں مارا گیا، آج تو میرے بہت گناہ میرے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھے ہوئے، مالک کہے گا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہ کہے گا میں جانتا ہوں نیکیوں کا پلڑا خالی ہے، گناہوں کا پلڑا 70 رجسٹروں سے بھرا ہوا ہے، میں آج برباد ہو گیا، ایک پرچی نکلے گی، ایک چٹ نکلے گی، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکلے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کی گردن کٹ جایا کرتی تھی لیکن درگاہوں پہ نہیں جھکتی تھی، یہ سبز جھنڈے کو دیکھے، یہ کالی جھنڈی کو دیکھے، یہ عباس کے پنجے کو دیکھے، یہ محرم کی دلدل کو دیکھے، نہ یہ گھوڑوں کے نیچے جھکتا تھا، نہ یہ درگاہوں پہ جھکتا تھا، نہ یہ قبروں پہ جھکتا تھا، یہ کسی طاغوت کو دیکھے، کسی پیر کو دیکھے، کسی مجذوب کو دیکھے، کبھی اس کے پاؤں چھونے کے لیے یہ نہیں جھکا تھا، یہ اللہ اس الہ کو مانتا تھا، یہ مشکل کشا اسی کو کہتا تھا، حاجت روا اسی کو کہتا تھا، اس نے کبھی کسی مردے کو داتا کا نام نہیں دیا، اس نے کبھی کسی مردے کو غریب نواز، بندہ پرور کا لقب نہیں دیا، لا الہ الا اللہ، یہ وہ بندہ تھا، اس کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی نیکیوں میں ایک بڑی عظیم نیکی ہے، اس نے شرک نہیں کیا، نہ ذات میں شرک کرتا، نہ صفات میں شرک کرتا، نہ عبادت میں شرک کرتا۔ فرشتوں میرے بندے کے گناہوں کو اس توحید کے عقیدے سے تولو۔ امام الانبیاء امام اعظم فرماتے ہیں میزان کو تولا جائے گا، وہ چھوٹا سا کارڈ، وہ چھوٹا سا بطاقہ، وہ چھوٹی سی پرچی جس پہ سچی توحید کا عقیدہ درج ہوگا، وہ 70 رجسٹروں پر بھاری ہوگا، اللہ کے فرشتے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر چاہتے ہو ان روزوں کی قیمت لگے، اگر چاہتے ہو ان تراویح کی قیمت لگے، اگر چاہتے ہو ان افطاریوں کی قیمت لگے، تو پہلے اللہ کے لیے رب کی توحید کو سمجھو، اس قرآن کو ترجمے سے پڑھو، نبی کی لائی ہوئی اس بنیادی دعوت جس کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا، جس کے لیے نبی کو طائف میں زخمی ہونا پڑا، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، نبی کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، ساری مصیبتیں برداشت کی لیکن توحید کی دعوت سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ افسوس 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 ان نام نہاد موحدوں پر جنہوں نے آج لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو اس لیے چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب یہاں پر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو کھول کر بیان نہیں کرنا، اگر آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بری کرنے والا نہیں، اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے، ہمیں ووٹ کوئی نہیں دے گا۔ آج دعوت توحید کو ووٹ کی وجہ سے چھوڑ دو۔ کوئی کہتے ہیں جی آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا ہم نے امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، امت میں توڑ پیدا نہیں کرنا۔ جوڑ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی دعوت کو رہنے دو، ان کو نماز کی دعوت دو، ان کو چلے کی دعوت دو، ان کو جماعت کے ساتھ نکلنے کی دعوت دو، لیکن لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جس کو ابو جہل نے تو سمجھا تھا، آج کے مولوی نے نہیں سمجھا۔ ابو جہل کی پارٹی نے لا الہ الا اللہ کی آواز قولوا لا الہ الا اللہ کی بات کو سن کر کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیسی بات کہتے ہو، یہ کیسا جملہ کہہ رہے ہو، ساروں کو چھوڑ دیں، ساروں سے توبہ کر لیں، ساروں کا انکار کر دیں، ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی بندہ نواز ہے، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی دڑکی شاہ ہے، کوئی لسوڑی شاہ ہے، کوئی پسوڑی شاہ ہے، کوئی ایٹ شاہ ہے، کوئی بٹیرے شاہ ہے، کوئی قامہ والی سرکار ہے، ہم نے تو پارٹیاں بانٹ رکھی ہیں، ہم نے کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ کام کرتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہو اجعل الالہۃ الہا واحدا، ان سب کا انکار کر دو، ان سب کو مردے قرار دے دو، ان سب کو فقیر اور بے بس قرار دے دو، ان کو لاچار اور محتاج قرار دے کر ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا ابو جہل کی پارٹی سمجھتی تھی، آج اس کو پڑھنے والا، اس کی تسبیحیں پھیرنے والا، ہزار ہزار دانوں کے منکوں پہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والا اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، اور جو سمجھتے ہیں
وہ اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ، اگر یہ توحید کا نعرہ بلند کیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، اگر یہ توحید کا نعرہ بلند ہوا تو امت میں جوڑ نہیں توڑ پیدا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں امت کے جوڑ کا غم کرنے والوں، امت کو جوڑو لیکن تھوک سے نہ جوڑو، ایلفی سے جوڑو۔ اگر تم شرک پہ جوڑو گے یہ امت کبھی نہیں جڑے گی، اور اگر اسے لا الہ الا اللہ پر جوڑو گے اس امت میں توڑ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایسے جڑے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف اپنے انصاری بھائی کے گھر آتے ہیں، انصاری بھائی کہتا ہے تو میرا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بھائی بنا ہے، اب دیکھ بھائی قربانی کیا دے رہا ہے، یہ میرا مال ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لے، آدھا کر لے، آدھا تو لے جا، آدھا مجھے دے دے، میری دو بیویے ہیں، تو دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے بھلی لگے میں اس کو ڈائیورس کر دوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، وہ اپنی عدت جب پوری کر لے گی اے بھائی تو اس سے نکاح کر لینا، کیونکہ تیری اور میری بھائی بندی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ لوگوں امت کو جوڑو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، یہ امت توحید کے علاوہ کسی بات پہ نہیں جڑ سکتی، یہ جڑے گی تو اللہ کی وحدانیت پہ جڑے گی۔ کسی کو ڈر ہوتا ہے اگر توحید کی بات کی ہمیں چندے بند ہو جائیں گے، ہماری قربانی کی کھالیں بند ہو جائیں گی۔ اگر تمہیں لا الہ الا اللہ سے قربانی کی کھال زیادہ پسند ہے، لا الہ الا اللہ سے ووٹ زیادہ پسند ہے، لا الہ الا اللہ سے تمہیں چلے کی جوڑ زیادہ پسند ہے، تو پھر افسوس سے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، اپنے اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوگے؟ جہاں پہ قیمت، جہاں پہ ترازو لگے گا تو بنیاد اس کی لا الہ الا اللہ ہوگی۔ دوسرے نقطے کو یاد کیجئے، اے روزے دارو، اے روزوں کی قیمت پانے کی امیدیں رکھنے والو، اے بھوک اور پیاس کو اس گرمی کی شدت میں اس لیے برداشت کرنے والوں کہ اللہ اس کے بدلے مجھے جنت دے گا۔ جنت میں باب الریان روزے داروں کے لیے بنا ہے، روزے دار کی منہ اللہ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہے۔ روزے دار کے لیے تو اللہ نے کہا ہے الصوم لی، میرے فرشتوں میرے بندے کے ہر عمل کا بدلہ لکھ لو، لیکن الصوم لی، اس نے روزہ تو میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اللہ کی ملاقات کے وقت ملے گی۔ اللہ تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ کر کے سوال کرتے ہیں، مالک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت سے ہمارے ان روزوں کو قبول کر لینا۔ اگر روزے قبول کروانا چاہتے ہو دوسری بڑی شرط کی طرف آئیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں کیا مقام دیا ہے؟ کیا صرف نبی کا نام آئے اور انگوٹھے چوم کے آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہو، یا آپ کی نماز محمدی ہے، آپ کا روزہ محمدی ہے، آپ کا حج محمدی ہے، آپ کا جہاد محمدی ہے، آپ کا صدقہ محمدی ہے، آپ کی طلاق محمدی ہے، آپ کا نکاح محمدی ہے، ایک ایک عمل زندگی کا وہ بول کر کہے اگر کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میری نماز دیکھو، میں اپنے امام کی طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میرے حج کو دیکھو، میں اپنے امام کے طریقے پہ حج کر رہا ہوں۔ کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میرے نکاح کے طریقے کو دیکھو، میں اپنے امام کے طریقے پہ نکاح کر رہا ہوں۔ کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میری طلاق کو دیکھو، میں اپنے امام کے طریقے پہ طلاق دے رہا ہوں۔ کسی نے میرے امام کو دیکھنا ہے، میرے جسم کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، میرے عملوں کو دیکھو، میرے سارے عمل بول بول کے بتا رہے ہیں یہ محمدیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے میرے امام، میرے قائد، میرے رہنما، میرے آقا امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسا کیا۔ اگر یہ سوچ میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر ہم کہتے جی نماز ہی پڑھنی ہے، جیسے مرضی پڑھ لو، روزہ ہی رکھنا ہے، جیسے مرضی رکھ لو، حج ہی کرنا ہے، جیسے مرضی کر لو، تو اللہ کو آپ کی نمازوں کی، روزوں کی، حج کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے وہ محنت قبول کرنی ہے جس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ کی حشر کے دن کی طرف لوٹتے ہیں۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا سید ولد آدم، آدم کی بڑی لمبی اولاد ہے، بہت زیادہ اولاد ہے، لیکن لوگوں یاد رکھنا اس ساری اولاد کی سرداری اللہ نے کس کو؟ یہی لڑائی ہے، وہ اپنے امام کو بڑا کر رہا ہے، یہ اپنے کو بڑا کر رہا ہے، وہ اس کے امام کی ٹانگ کھینچتا ہے، یہ اس کے امام کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کے مولوی کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے مولوی کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے لڑائی ختم کر دی، کیسے؟ انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد میں 4 امام بھی ہیں، 12 امام بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، پیران بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، حضرت بھی ہیں، لیکن سنو
آدم کی پوری اولاد کا سردار صرف ایک ہے اور نام ہے محمد الرسول اللہ۔ کوئی لڑائی رہی؟ کوئی لڑائی باقی رہی؟ آدم کی ساری اولاد، فرمایا لیواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا تو کس کو؟ نبی فرماتے ہیں لیواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا صرف محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آؤ سارے محمدی بن جائیں، سب کی عزت کرو۔ 4 اماموں کی عزت کرتے ہیں، 12 کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزت کرتے ہیں محمد کی عزت کے بعد، ان سے پیار کرتے ہیں محمد کے پیار کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم کے بیٹے، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پھر سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، لیکن آج سے اپنے اپنے مذہب کے بنے ہوئے خیموں سے باہر نکل کے آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے پناہ لے لیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو میرے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ میں وہ ہوں جب تک جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے، کسی نبی کی امت داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لیے شادیوں میں محمدی بنو، نمازوں میں محمدی بنو، روزوں میں محمدی بنو، نکاح میں محمدی بنو، طلاق میں محمدی بنو۔ ایک ایک عمل آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ انگلی اٹھا کر کہیں کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لو۔ نماز پڑھتے ہوئے محمدی، صرف نماز پہ محمدی نہیں، کاروبار کرتے ہوئے محمدی، نکاح کرتے ہوئے محمدی، معاملات کرتے ہوئے محمدی، امانت لیتے دیتے ہوئے محمدی، ایک ایک عمل میں محمدی یہ ٹپکے۔ اگر یہ صورت ہے، اگر میری اور آپ کی گاڑی اس روڈ پہ چل رہی ہے جس پہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کا اقرار اور عمل ہے، تو مبارک ہو آپ کو روزے، مبارک ہو آپ کو نمازیں۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر ڈر جائیے، ڈر جائیے، ڈر جائیے۔ اس مسافر کو سامنے رکھیے جس کے پاس گاڑی 0 میٹر ہے، گاڑی کی ٹینکی پیٹرول سے فل ہے، 5واں گیئر ہے، مکے جانا ہے، 120 پہ بھگا رہا ہے، لیکن وہ سڑک پکڑی ہے جو اس کو بحرین لے جاتی ہے۔ کیا یہ کبھی مکہ جائے گا؟ یہ جتنا تیز بھاگے گا منزل سے اتنا دور ہو جائے گا۔ اگر آج میں نے اور آپ نے اس محمدی سڑک کو نہیں سمجھا کہ ہر بندے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، محمد کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی، ہر بندے کی بات کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کجی ہو سکتی ہے، صرف ایک ذات، ایک امام، ایک ہستی، ایک ذات ایسی ہے جو جب بولتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ دین کی بات کرتا ہی تب ہے جب آسمان والا جبرائیل کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال پہ دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ ہمیں اللہ اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ دینا، جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے پیاری نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے مولا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو یوم مزید تیرے چہرے کا دیدار کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔